إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت اور اس سلسلے میں لوگوں کی منہجی غلطیاں، اس کا ایک طویل سلسلہ ان دروس میں جاری ہے. سلف کا طریقہ، سلف کے اصول، سلف کا زندگی گزارنے کا طرز کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں گمراہیاں اپنی پوری قوت کے ساتھ عام ہیں اور وسائل معلومات کے بہت بڑھ گئے ہیں، اور ایک آدمی کے لیے، ایک عام انسان کے لیے حق بات کا معلوم کرنا جتنا آسان ہو گیا ہے اتنا مشکل بھی ہو گیا ہے. پہنچنا آسان ہے لیکن صحیح جگہ پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس میں حسن انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، چننا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دور تھا جس میں پانا مشکل تھا، آج کا دور ایسا ہے جس میں چننا مشکل ہے. اتنے سارے ہیں کہ چنیں کس کو، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں. لہٰذا چننے میں اکثر انسان انتخاب میں غلطی کر جا رہا ہے، وہ غلط کو چن لے رہا ہے. لہٰذا سلف کا منہج، سلف کا راستہ، سلف کی پیروی، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. لیکن اس کے اصول کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم سلف کا منہج کہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں، ان چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچیں، اور وہ چیزیں جو واقعی سلف کا منہج ہیں ان کو اختیار کریں. آج ہم اس سلسلے میں سلفی منہج سے ہٹی ہوئی چیز اور سلف کے منہج میں سے جو چیز نہیں ہے ان میں سے مسئلہ نمبر 21 دیکھیں گے. علمی مسائل میں اپنی حد سے تجاوز. دین کے معاملات میں، علم کے معاملات میں ایک انسان کا اپنی حد کو پار کر جانا. آپ جانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے ہر آدمی برابر نہیں ہے، کسی کے پاس کم علم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. علماء کے پاس بھرپور علم ہوتا ہے اگرچہ ان کے پاس سارا علم بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے پاس قرآن و سنت کا بنیادی علم ہو اور کثرت سے عقیدے کے، عبادات کے، معاملات کے، اخلاق و آداب کے مسائل اور اسی طرح سے باطل افکار اور ان کی تردید، ان کا جواب عمومی طور پر وہ جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو عالم کہتے ہیں، جس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہوتا ہے. وہ قرآن کو سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر کے اصول اس کو معلوم ہوتے ہیں، حدیث کی تحقیق کے اعتبار سے صحت اور ضعف کے اصول اس کو معلوم ہوتے ہیں. اس انسان کے پاس حدیث سے، قرآن سے استنباط کے، فقہ کے اصول ہوتے ہیں. لہٰذا ایسا عالم، ایسا شخص عالم کہلاتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں. عالم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سب معلوم ہو. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا معلوم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں. تو ہر آدمی اتنا علم نہیں رکھتا ہے کہ لوگوں کو پیش آنے والے مسائل میں رہنمائی دے.
لیکن انسان میں بعض اوقات دعوت کے شوق کی وجہ سے اور کبھی خود نمائی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں بولنے لگتا ہے، وہ ہر مسئلے میں لب کشائی کرنے لگتا ہے، زبان کھولنے لگتا ہے، اور ایسے ہی موقع پر نقصان شروع ہوتا ہے۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ سلف دین کے معاملے میں بولنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا شرعی احکام ہو یا اخلاق و آداب ہو، وہ دین کے کسی بھی معاملے میں بولنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ تو آج کے اس درس میں اسی پہلو پر ہم غور کریں گے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنا احتیاط ہے۔ ہم گھر میں، باہر، مسجد میں، چائے کی پیالیوں پر، بازاروں میں، مجلسوں میں، جنازوں میں جب بات کرتے ہیں دین کے معاملات میں، تو کیا ہم احتیاط کرتے ہیں؟ جتنا جانتے ہیں اتنا ہی بولتے ہیں، یا بولنے کا شوق ہمارے اندر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں بھی بولتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں؟ ہم کو اپنے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن عمر بازمل حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف منازعۃ العلماء فی کلامہم فالطالب یعلم انہ طالب وان بحث هذه المسائل متروک للعلماء فما بالکم بالنوازل والمسائل الکبار۔ کہتے ہیں کہ علماء کے کلام کی بابت ان سے جھگڑنا سلف کا منہج نہیں۔ علماء کے کلام کے سلسلے میں ہم پورا سمجھیں گے، دو تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ علماء کے کلام کے معاملے میں علماء نے جو باتیں کہی ہیں، جو فتوے دیے ہیں، جو علمی بات انہوں نے کی ہے، اس معاملے میں ان سے جھگڑنا، حجت بازی کرنا سلف کا منہج نہیں۔ ایک طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ محض ایک طالب علم ہے، اور ان مسائل میں بحث و مباحثے کو علماء ہی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو بھلا بتاؤ کہ نوازل یعنی پیش آنے والے نئے نئے مسائل اور بڑے بڑے مسائل میں کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اس کا معاملہ کتنا بڑا ہے۔ یہاں پر اگر کل ملا کے غور کریں تو کئی باتیں، تین چار باتیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر ایک آدمی علماء ہی سے بحث کرنے لگے، دو علماء کے بارے میں لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، اور تین ایک انسان بغیر علم کے دین کے معاملے میں ایسے مسائل میں بولے جس میں اس کو علم نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں بری ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس علم ہے، وہ آدمی اگر کسی علم والے سے بحث کرے اس کو حق ہے، لیکن ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے پھر وہ علم والوں سے بحث کرے، یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں سے توحید کے بارے میں پوچھا جائے، توحید کی دلیل دو، نہیں دے سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بارے میں، نماز کے بارے میں کوئی ایک دلیل بتاؤ، نہیں جانتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ علم نہیں ہونے کے باوجود بھی علماء کی بات پر حجت کرتے ہیں۔ کسی عالم نے خطبہ دے دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، بجائے پوچھنے کے لڑتا ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک عالم جو واقعی قرآن و سنت کا عالم ہے، جاہل نہیں ہو، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، صحیح منہج پر وہ ہے۔ اب ایسا عالم اگر کوئی بات بولتا ہے، ضروری نہیں کہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہو، کوئی بات نہیں بھی معلوم ہوگی آپ کو، پہلی بار آپ نے سنی، کبھی وہ بات آپ نے سنی، آپ کے دل کو بری بھی لگی، یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے کہ کبھی کبھی علم ہمیشہ ایسا تھوڑی نہ ہوگا کہ آپ سنتے ہی خوش ہو گئے، کبھی برا بھی لگتا ہے۔ آپ ایک تجارت کر رہے ہیں، عالم نے ایک بیان میں بول دیا، اب آپ اس میں وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک رسم ہو رہی ہے نکاح کے تعلق سے، جنازے کے معاملات میں، اور عالم نے ممبر پر بول دیا یا کسی درس میں یا کسی خطاب میں بول دیا، اب آپ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پہلے سے علم نہیں تھا اور عالم نے ایسی بات بتا دی اور یہ غلط ہے، بجائے اس کے بعد کے تسلیم کرنے کے آدمی کی انا جاگ جاتی ہے۔
آدمی سوچتا ہے کہ یہ مجھ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. نمبر 1 غلطی. علماء کی بڑی مصیبت ہوتی ہے خطاب کرنے میں. خطبے کے لیے جو ڈنڈا لے کے ٹھہرتا کیوں ٹھہرتا ہے بھائی کہ میں کھڑا ہوں, اب مجمع میں اتنے سارے لوگ ہیں, اب ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا, کون سے ٹاپک پہ بولوں. کسی ایک بھی عنوان پر اگر بولتا ہوں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہی سمجھے گا ہاں مجھ کو ہی بول رہے ہیں, میری طرف دیکھ کے بول رہے ہیں. اس کو کیا معلوم عالم کو کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کے اندر کیا کمی ہے, آپ کیا غلطی کرتے ہو. لیکن سننے والے کے اندر ایک چور ہوتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ آج کا پورا بیان میرے اوپر ہوا. اور ایسے وقت میں علماء, خطباء اور جو بھی اہل علم درس دینے والے یا بیان کرنے والے, خطاب کرنے والے, خطبہ دینے والے پریشان رہتے ہیں. بعض اوقات گھبرا کر ان کی بات کا دم ہی نکل جاتا ہے کہ بولے تو کیا بولے. تو بعض اوقات لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے, اب اس نے خطبہ دے دیا, اترا ممبر سے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, پکڑ کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یا کیسا بولے آپ, یہ حدیث تو ہم نے کبھی سنی نہیں. اب عالم کیا کہے, یہ میرا قصور ہے کہ آپ نے نہیں سنی, میں نے اپنے علماء سے سنی, میں نے اپنے استاد سے سنی, میں نے کتاب میں اس کو پڑھا, میں نے اس کی تحقیق کی, حدیث صحیح ہے, فلاں عالم نے فلاں عالم نے فلاں عالم نے اس کو صحیح کہا ہے, اس کی سند میں کوئی کلام نہیں, لیکن ہم نے تو کبھی سنا نہیں. آپ نے نہیں سنا, آپ مدرسہ گئے نہیں. آپ کتنے سال سے دینی علم حاصل کر رہے ہیں, 2.5 سال, 2 سال, 5 سال, کیا 5 سال میں ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی؟ امام البخاری اتنے سالوں میں بخاری لکھ رہے ہیں, 14-15 سالوں میں, اور آپ جو ہے 5 سال میں سارا جان جائیں, ساری حدیثیں آپ کو معلوم ہو جائے, نہیں معلوم ہوگا آپ کو. آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں ماشاءاللہ یہ حدیث تو ہم نے سنی نہیں, صحیح ہے, ہاں صحیح ہے, اس کے پاس علم ہے, آپ اعتماد کریں. آپ طالب علم ہیں, آپ کہیں حوالہ مل سکتا ہے مجھ سے, ہاں فلاں کتاب میں حدیث نسائی میں ہے, ترمذی میں ہے, فلاں باب میں ہے, اس سے آپ نے ریفرنس لیا, آپ نے چیک کر لیا. اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ مطمئن ہو گئے, نہ یہ کہ آپ اس سے حجت کریں. بعض اوقات آدمی علم حاصل کرنے کی بجائے, معلومات بڑھانے کی بجائے لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے. 2 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے, یا تو وہ جاہل ہوتا ہے اور ماننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے, یا اس کے اندر اکڑ اور ریاکاری ہوتی ہے, اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے. دیکھو میں کیسی بحث کرتا ہوں, عالم کو بھی چت کر دیا, عالم بھی جواب نہیں دے پایا. عالم سے ہم حجت کرتے ہیں, تم لوگ تو ہمارے سامنے بچے ہو, ہم عالموں سے بحث کرتے ہیں. بعض اوقات یہ مسئلہ انسان کے دین کو خراب کرتا ہے. نمبر 1 یہ چیز, علماء سے بحث و مباحثہ کرنا ایسے مسائل میں جو آپ کے لیول کے نہیں ہیں. آدمی کو ماننا چاہیے کچھ چیزیں میرے سر سے اوپر ہیں, نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہوگا, آپ سیکھیں گے, آپ کو آئے گا, اس کے لیے وقت لگے گا. اگر مجلس میں کوئی عالم پوچھ لے, ٹھیک ہے معضل روایت کس کو کہتے ہیں بتاؤ, یہ روایت معضل ہے, وہ سوچے گا پھر معضل کیا ہے, یہ فلاں چیز شاذ ہے, یہ روایت شاذ ہے. بعض اوقات تو الفاظ بھی معلوم نہیں ہوتے, مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے, ان الفاظ کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے. لہٰذا ایک آدمی نمبر 1 علماء سے ایسے مسائل میں جو ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے, آدمی لڑنے کی بجائے پڑھے. آدمی کیا کرتا, پڑھتا نہیں لیکن لڑتا. اس کو کیا کرنا چاہیے, پڑھو. بعض اوقات حجت بازی کا شوق ہوتا ہے. مثال کے طور ہم آزما چکے کئی مرتبہ, ایک آدمی پوری نیت بنا کے فون کیا, آپ فلاں فلاں بول رہے ہیں, ہاں کہیے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ہاں یہ ایسا ایسا آپ نے کہا, یا فلاں فلاں آپ کے عالم نے کہا, اس بارے میں آپ سے پوچھنا ہے, اس کا کیا جواب ہے. اب وہ عالم کہتا ہے کہ اس مسئلے کی تفصیلی بحث تو ابھی فون پہ نہیں ہو سکتی, آپ ایک کام کریں, اس موضوع پر فلاں کتاب ہے, ہم جتنی بات کریں, میں جتنا جواب دوں اس سے 10 گنا زیادہ جوابات اس میں ہیں. آپ کو جواب ہی چاہیے نا, آپ اس میں تلاش کر لو. نہیں, مجھ کو آپ ہی سے بات کرنا ہے, لڑنا ہے. نیت کیا ہے, پڑھنے کی نہیں, لڑنے کی ہے. تو وہ آدمی کتاب کیوں پڑھے گا,
اس کو ریکارڈ کرنا ہے حجت اور انٹرنیٹ پہ ڈالنا ہے، تاکہ یہ بتا سکے کہ دیکھو میرا لیول کتنا ہے کہ میں عالم سے بحث کرتا ہوں، یا کسی کو غلط بتانا ہے۔ یہ بیماری ہے، خود نمائی اچھی چیز نہیں۔ اور ایسے لوگوں سے جب پوچھا جائے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی لڑنے کے موڈ میں ہوتا ہے، کوئی مسئلے پہ بحث چھیڑتا ہے۔ اب دیکھیے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو اللہ نے کہا نا کہ یعنی شیطان جو ہے خناس ہوتا ہے، خناس اس کو کہتے ہیں، آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا، کہیں گے یہ ثابت ہے کیا، یہ ایسا مسئلہ آپ کا غلط ہے۔ عالم اس سے پوچھے گا ٹھیک ہے، اس مسئلے پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں میری بات کو، اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس علم اس مسئلے میں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس علم ہے نہیں ہے تو بحث کیسا کر رہے آپ؟ سوال یہ ہے کہ آپ جب لڑ رہے ہیں تو آپ کے پاس علم ہوگا، میں غلط ثابت ہوا تبھی تو آپ بول رہے ہیں نا۔ آپ کسی آدمی سے اگر حجت کر رہے ہیں، اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل ہوگی تبھی تو آپ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تو عالم پوچھتا ہے آپ کی اس مسئلے میں کچھ تحقیق ہے؟ تحقیق نہیں ہے، لیکن ہم کو آپ سے حجت کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ پڑھو، اس بارے میں کتاب ہے، یہ بیان ہے، یہ فلاں کا خطاب ہے، آپ اس کو سنو، اس میں جواب ہے، اس کے بعد آپ بات کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے عالم گردن پکڑتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس بارے میں بتاؤ، آپ نے یہ کہا کہ ایسا ایسا ہے، دلیل دو، بولے ہم تو جاہل ہیں، فوراً کیا کرتا ہے آدمی، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ جاہل ہیں تو عالم کا جبہ مت پہنو، عالم جیسا مت بنو۔ تم ایسے انداز میں بات کر رہے ہو جیسے علامہ ہو، اور آپ کو ابھی تک توحید کی دلیل معلوم نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے باقی سارے مسئلے چھوڑو بھائی، توحید کی 3 قسمیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم، تو اتنے بڑے بڑے مسائل میں بات کر رہا ہے، توحید کی دلیل معلوم نہیں، جس کا تو مکلف ہے، جو تجھ پر فرض ہے، اور تم میراث میں جھگڑ رہا ہے، تو فلاں مسئلے میں جھگڑ رہا ہے جس کی تیری حیثیت بھی نہیں ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ کہے کہ عالم صاحب مجھ کو معلوم نہیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مسئلہ بتاؤ۔ عالم بتائے گا، لو جاؤ۔ ہاں آپ کے پاس علم ہے، پھر آپ لڑو، اگر آپ صحیح ہو تو، اس کی غلطی ہو تو، یہ نہیں کہ زبردستی لڑو۔ بعض اوقات آدمی علم یعنی اپنا بتانے کے لیے بھی لڑتا ہے، صحیح پوائنٹ سامنے والے کا ہو تب بھی لڑتا ہے، خام خواہ، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا علم زیادہ ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ جو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا علم زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اتلا پانی زیادہ آواز کرتا ہے، گہرے پانی میں پتھر پھینکو زیادہ بڑا آواز نہیں آتا، لیکن چھوٹے سے پانی میں بہت آواز آتی ہے۔ خالی برتن زیادہ بچتا، زیادہ آواز کرتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ، یہ مصیبت سے کہا لیس من منہج السلف منازعۃ العلماء فی کلامہم۔ ایک عالم ایک بات کر رہا ہے، نہیں آپ نے ایسا کیسا بول دی، ایسا کیسا بول دی، کیا غلط ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے تو بولو نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ مت بولو کہ غلط ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ ایک آدمی کے پاس علم ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ دلیل کے ساتھ غلط ثابت کرے۔ دوسری صورت، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھے کیا مطلب ہے اس کا، عالم بتائے، قبول کریں، پھر جائے۔ اگر نہیں سمجھائے تو بولے یہ بھی نہیں سمجھا، جو آپ سمجھائیں وہ بھی سمجھا نہیں، اور پھر اس کے بعد مزید تحقیق کر کے پھر واپس گفتگو کرے۔ یہ نہیں کہ بغیر علم کے آدمی بحث کرے، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ علم والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ 2 فالطالب يعلم انه طالب وان بحث هذه المسائل متروك للعلماء۔ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ طالب علم ہے، ایک شریف النفس انسان، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں امت کی رہنمائی کر سکوں، ان کو فتوے دوں، بلکہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ بس موٹی موٹی چیزیں میں لوگوں کو سکھا سکتا ہوں۔ تو اس کو اس کی حد معلوم ہوتی ہے، اس کو اس کی حد معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے یہ مسئلہ ہے، یہ میری
टेरिटरी नहीं है। ये क्या है? ये उलमा का काम है। मसलन सियासत के मसाइल हैं, हुकूमतें कैसी चलाई जाएं, इस आदमी के पास इल्म नहीं है। जिहाद के मसाइल, खिलाफत के मसाइल, इसी तरह से उलमा के ताल्लुक से फतावा, इफ्ता का मैदान, या उसूल तफसील, उसूल हदीस, उसूल फिक्र, इस्तिंबात, तरजीह और ये सारे जितने भी मामलात हैं नहीं मालूम। अब ऐसा तालिब इल्म क्या करता है? कहता है भाई ये हमको मालूम नहीं है, आप फुला मसला है फुला आलिम से पूछो। लेकिन जो आदमी रियाकार हो, शोहरत चाहता हो, जिस आदमी के पास इतनी अक्ल ना हो कि कहाँ रुके, गाड़ी चलाने वाला अच्छा ड्राइवर कैसा है, किनारे तक जाता नहीं खाई में, क्या करता, थोड़ा इधर से चलाता, भाई थोड़ा सा भी इधर हाथ बैलेंस चला गया क्या होगा, गाड़ी खाई में जा सकती है। वो अपनी हद जानता है, ये लाइन के अंदर चलाना है अपने को गाड़ी। तालिब इल्म जो समझदार होता है वो जानता है ये अपनी टेरिटरी नहीं है, वहाँ नहीं जाना है हमको। उलमा के लिए छोड़, मीरास का मसला है फुला आलिम से पूछिए। तलाक, निकाह के मसाइल बारीकी के साथ आए, भाई बहुत संगीन मामलात हैं ये, किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तलाक हुआ नहीं हुआ, इस सूरत में किसको कितना मिलेगा, जायदाद में हिस्सा है नहीं है, जंग किन हालात में है किन में नहीं है, हाकिम के खिलाफ बोलना नहीं बोलना, कौन लायक है कौन लायक नहीं है, बहुत संगीन मसाइल होते हैं। अब इसमें आदमी मेरे ख्याल से ऐसा है, मेरी राय ऐसी है, ऐसा होना चाहिए, वही आदमी करता है जो आदमी वाकई अल्लाह से डरता नहीं है। जो आदमी अल्लाह से डरता, आप दवा के बारे में करते हैं ऐसा, आपके घर में कोई बीमार है, आप अपने दिल से कोई भी दवा दे देते हो उसको, क्या बोलते हैं, नहीं भाई कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसकी उसकी दवा उसको नहीं देना। पेट बहुत दर्द हो रहा है किसी का, आप बोले पेट ही तो दर्द हो रहा है ना, पेट दर्द की दवा फुला दे दो। आपने दस्त की, लूज मोशंस की दवा दे दी, पेट क्यों दर्द हो रहा है उसका आपको नहीं मालूम है, पेट में ट्यूमर है, पेट के अंदर किडनी का मसला है और किसी और मसले से पेट दुख रहा है, आपको नहीं मालूम है, आप क्या उसको सिर्फ पेट दुखने की दवा दे सकते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, भाई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या है, सिर्फ पेट दर्द है लेकिन उसकी कई किस्में हैं, ये क्या है मालूम नहीं। इसी तरह से शरई अहकाम में मुख्तलिफ मामलात होते हैं, सारे मसाइल को एक ही डिब्बे में बंद कर देना बेवकूफ़ी। आदमी को चाहिए कि कहे भाई हम फ़र्क नहीं कर सकते, हमको मोटा मोटा मालूम है, लेकिन ये बारीक बात है, इसको आप किससे पूछो, आलिम से पूछो। लेकिन कैसा है, कस्टमर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मसला क्या है, बोलने का मौका मिला है तो बोलो। आदमी क्या करता है, अपनी अक्ल से कुछ भी बात करता है, फदल्लु व अदल्लु, खुद भी गुमराह होता है, दूसरों को भी गुमराह करता है। ये उसूल याद रखें कि बाज़ मसाइल वो होते हैं जो उलमा के हवाले कर देना चाहिए, ख़ास तौर से सियासी मसाइल जिनमें बहुत ज़्यादा संगीनी होती है, फसाद हो सकता है, बिगाड़ हो सकता है, ऐसे मसाइल जिनमें बहुत ज़्यादा संगीन मामला है, आपको उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। आप साथ बोल दें नहीं मालूम, नहीं मालूम, क्या जाता है इसके अंदर, यही तो होगा कि भाई ये मसला इनको नहीं मालूम, इससे ज़्यादा क्या नुकसान है। और कौन है जिसको सब मालूम हो, आपकी इज्जत कम होगी? नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग 40 मसाइल लेकर आए, इमाम मालिक ने 40 में से 36 मसाइल के जवाब में कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। वक्त का इमाम है, कहाँ के इमाम हैं? अमेरिका के। कहाँ के इमाम मालिक? मदीना के, मदीना में रहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन, सहाबा का मस्कन, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रहे हैं, लेकिन वहाँ के इमाम होने के बावजूद 36 मसाइल, कितना हुआ देखिए, 10 में से 9 मसले हो गए ना, 90% मसाइल, 90%, 90% मसाइल में क्या कहा, ला अदरी। इसके लिए जिगर चाहिए,
اس کے لیے اللہ کا خوف چاہیے. جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہو وہ آدمی اس کو بچانے کی بجائے اپنے آپ کو پہلے بچاتا ہے. ہمدردی میں آگے میرے خیال سے چل جائے گا. یہ اس کو خوش کرنا ہے. اللہ کے بندے اس کو خوش کرنے میں اپنی عقل سے جواب دے کر اپنے آپ کو تو اللہ کی ناراضگی کے حوالے کر رہا ہے. اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھ لے. بعض اوقات لوگ اتنے ہمدرد ہوتے ہیں لوگوں کے لیے رستے نکالتے ہیں. نہیں, آدمی کہے بھائی نہیں معلوم, معلوم ہے ایسا ہے, جیسا ہے جواب دے دے. معلوم نہیں ہے اگر اس کو نہیں بولے. تو یہ بھی ایک دوسری چیز اس میں. پہلی چیز کیا سنی آپ نے؟ علماء سے حجت بازی کرنا بے وجہ. دوسری, علماء کا جو بولنے کا میدان ہے, جہاں علماء نے بولنا چاہیے وہاں ہر آدمی بولنے لگا. آج انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے ہر آدمی بول رہا ہے. سیاسی مسائل کے اندر علمی اعتبار سے اتنے قد والے, ہر آدمی بولنے کے لیے تیار ہے. جس کو تجوید سے کلمہ پڑھنے بھی نہیں آتا, ایسے بھی لوگ بولتے ہیں ایسا فلاں نے نہیں کرنا چاہیے اور ایسا فلاں نے کرنا چاہیے. تیرا میدان نہیں. اور انسان کی سعادت ہے کہ انسان اپنی حیثیت جانے, اپنی حد کو جانے. نہیں تو بہت بڑا نقصان وہ اپنا اور امت کا کر سکتا ہے. ایسی بات بول دیا کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گئے اور ان کا گناہ اس کے سر پر آ گیا. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی, ان کے سر میں چوٹ آ گئی اور احتلام ہو گیا اسی زخم کی حالت میں. جنگ میں تھے. لوگوں سے کہا کہ اب کچھ ہے تمہارے پاس میرے لیے آپشن؟ لوگوں نے کہا نہیں, غسل کرنا پڑے گا تم کو, آپشن نہیں ہے کچھ بھی تمہارے پاس. ٹھیک ہے, کیا غسل. سر پہ سے نہ آنے کی وجہ سے سر میں زخم تھا, موت ہو گئی. موت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ, انہوں نے مار ڈالا اس کو, اللہ تعالی ہلاک کرے ان کو. آپ نے سختی سے کہا قتلو, مار ڈالا ان لوگوں نے اس کو. کیوں نہیں انہوں نے پوچھا؟ الا سألوا اذ لم يعلموا, جب ان کو معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ فإنما شفاء العی السؤال, اس لیے کہ جہالت کا علاج پوچھنا ہے. جہالت کا علاج کیا ہے؟ پوچھنا. نہیں معلوم ہے نا, پوچھو. کس سے؟ جس کو معلوم ہے اس سے. اتنے سارے اختلافات بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں میں. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ جاہلوں کا بولنا. ایسے لوگوں کا بڑے معاملات میں بولنا جو ان کا میدان نہیں ہے. علماء کہتے ہیں اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف. جاہل اگر چپ ہو جائیں اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ بہت سارے اختلافات کیوں پیدا ہوتے؟ واٹس ایپ پہ یہ ایسا بول رہا, واٹس ایپ پہ وہ ایسا بول رہا. ہر ایک کے پاس سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, بولنے کے لیے ٹائم ہے. بولنے کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ سیکھنے کوئی ٹائم نہیں مل رہا. آپ دیکھیے واٹس ایپ کے اوپر بزی ہے. ایک ہاتھ سے لقمہ ہے, دوسرے ہاتھ سے چیک کر رہا ہے, اس سے ٹائپ کر رہا ہے جواب. اتنا علم ہے تیرے پاس, کیوں بول رہا ہے؟ جب علم نہیں تو کیوں بولتا ہے؟ پہلے علم حاصل کر, علماء کے حوالے کر اس کو. لیکن نہیں, میں کس مصیبت کی دوا ہوں, میں بھی تو ہوں نا, میں بولوں گا. تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ جن معاملات میں ہماری استعداد نہ ہو اس میں ہم بولیں. کچھ علماء کے لیے چھوڑ دو بھائی, سارا ہی لوگ ہیں. کچھ علماء کے لیے تو چھوڑو. کچھ تو ڈاکٹر کے لیے کچھ چھوڑتے کہ سارا علاج خود ہی کرتے ہیں. دنیا میں تو آدمی برابر سمجھتا ہے. انجینئر کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہے, بولے وہ انجینئر میں نہیں. ڈاکٹر کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہے, میکینک کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہے, ٹیچر کے معاملے میں اسکول میں دخل نہیں دیتا ہے. جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے اس میں ہر آدمی دخل دینے لگتا ہے. میری بھی سنو,
لیکن باقی معاملات میں نہیں، وہ ان کا کام ہے۔ ٹیچر نے ایسا بتایا ویسے ہی کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے ایسا بتایا ویسے ہی کرنا پڑے گا، انجینئر نے بتایا ایسے ہی کرنا ہے، میکینک نے بتایا ایسے ہی کرنا ہے، اس کی سن کے چلتے، کیوں؟ ایکسپرٹ ہے وہ۔ لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے، ان کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا کہنا ایسا ہے، تو کون؟ تیرے پاس علم ہے؟ نہیں ہے۔ بہت برا لگتا ہے ایسا بولنے پر، نہیں میری بھی سنو، تو اس لائق بن۔ تیرے پاس اگر علم ہے تو تو اگر کالا کلوٹا حبشی غلام بھی ہوگا تو اس کو سردار بنایا جائے گا قوم کا۔ تیرے پاس علم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سلف میں ایسے لوگ ہیں جو غلام تھے اور صحابہ کے پاس سیکھیں، اور پھر قوم کے اندر بیٹھ کر کالے کلوٹے حبشی تھے لیکن قوم کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کی، لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، لیکن پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سیکھا۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ شارٹ کٹ۔ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن یہ ہر ایک کو سکھانا چاہتا ہے، ہر ایک کو رائے دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو بولے ایک کام کر، تو کر، میرے کو نہیں آتا۔ وہ ایسے ہی جیسے گاڑی ایسا نہیں، ایسے چلانا چاہیے، ایک کام کر تو چلا کے بتا، میرے کو نہیں آتی چلانے، کہے کہ چپ بیٹھ، جو آدمی کر رہا ہے اس کو کرنے دے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ بہت بڑی بات یہاں پر شیخ نے کہی ہے کہ فالطالب يعلم انه طالب وان بحث هذه المسائل متروك للعلماء۔ ان مسائل میں گفتگو، بحث، تحقیق، مباحثہ علماء کے لیے خاص ہے، ان کو بولنے دو اس کے اوپر، خاص طور سے سیاسی مسائل، خاص طور سے منہجی اور اصولی مسائل۔ فما بالکم بالنوازل والمسائل الكبار، پھر نوازل اور بڑے بڑے مسائل، اس کے بارے میں تو اور بھی معاملہ سنگین ہے۔ مثلا فلاں وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، کیا بول رہا ہے تو؟ کسی کو کافر بنا دیا تو، وہ آدمی مسلمان نہیں، ایسا کرنے سے اسلام سے باہر ہو جاتا۔ تکفیر کے اصول معلوم ہیں؟ لفظ تکفیر کی سپیلنگ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تکفیر کی شروط ہیں، تکفیر کے موانع ہیں، یہ کیا رہتا؟ یہ رہتا، تم کو نہیں معلوم ہے۔ جب آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے تو جرأت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کے پاس جب علم کم ہوتا ہے تو ڈیرنگ زیادہ ہوتی ہے، جب علم آتا ہے تو ڈیرنگ کم ہو جاتی ہے۔ ارے معاملہ تھوڑا سیریس، اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے، باریکیاں ہیں اس کے اندر، بہت اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں۔ تکفیر کی شروط ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تو تکفیر کریں گے، اس کے موانع ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہو تو کافر نہیں بولیں گے اس کو۔ تکفیر پہ کوئی کتاب پڑھے حضرت؟ بولے اس پہ بھی کتاب رہتی کیا؟ نہیں، ایسی آسمان سے آ جاتا حکم۔ تکفیر کے بارے میں کتب لکھی، علماء نے کتابیں لکھی، لیکن آج آدمی کھڑا ہو کے بولتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو، اس کا ذبیحہ حرام ہے، اس سے سلام کلام بند کر دو، اس سے نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ بھی ہو گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ بڑے مسائل ہیں۔ حکام کے خلاف بغاوت ہونا چاہیے، اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے۔ عرب کے علماء جو ہے یہ کیا بکے ہوئے ہیں، وہاں کے جتنے بھی حکام ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، کافر ہو گئے وہ۔ اتنا بڑا فتویٰ دیا تو نہیں کہ آدمی کہ کافر ہونے کا، اور اس کی ساری دی ہوئی چیزیں استعمال بھی کرتا ہے وہاں جا کے، تو کسی کو کافر بولے، سوچنے کی چیز۔ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، تکفیر ہے، خروج ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، امارت کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، اس میں تو نہیں بولنا چاہیے۔ اس میں وہ لوگ بولے جن کے پاس علم ہے، بولنا ہے علم حاصل کر، علم ہے بول، نہیں ہے چپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں نے شروع میں حدیث نقل کی، کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ آپشن دو ہی آپ کے پاس، آپ کی بات یا تو خیر ہونا چاہیے
اور آپ کی بات اگر خیر نہیں ہے تو آپ کو چپ رہنا چاہیے. نہیں میری بات خیر ہی ہے. خیر ہے کس دلیل کی بنیاد پر؟ قرآن و سنت کی بنیاد پر آپ نے چیک کیا اپنی بات کو، اور اتنا تھوڑی اپنے کو معلومات ہے پھر چپ. اگر تیری بات قرآن و سنت کی روشنی میں چیک کی ہوئی ہے اور صحیح ہے تو بول، ورنہ مت بول. لہذا آدمی کو تحقیق سے پہلے کلام نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. خاموش رہنا بھی دین ہے. کب؟ جب معلومات نہ ہو، اس وقت میں خاموش رہنا کیا ہے؟ دین ہے. بغیر معلومات کے بولنا بے دینی ہے، گناہ ہے. کبھی کبھی یہ گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے کہ آدمی شرع احکام میں بول دے، حلال کو حرام، حرام کو حلال بول دے آدمی، تو ایسا آدمی کیا کیا اس نے؟ کبیرہ گناہ کیا اس نے. تو یہ کہتے ہیں فما بالکم بالنوازل والمسائل الکبار. نوازل مثلا کچھ مسائل آ جائیں امت کے لیے، نئے مسائل آ گئے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ہوتی کہ نماز نہیں ہوتی ہے. تو ایسے نئے نئے حالات جب مسلمانوں کے پیدا ہو جائیں، ان میں قرآن و سنت میں غور کر کے اجتہاد کر کے جواب دینا پڑتا ہے. اب اس کے پاس علم تو نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ اس کو معلوم ہے، اپنی عقل سے قیاس کر کے جواب دے دیا، حالانکہ وہ مسئلہ الگ، یہ مسئلہ الگ ہے. ضروری نہیں کہ دو مسئلے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں تو جواب بھی ایک ہو، الگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کون جانتا ہے؟ عالم جانتا ہے کہ یہ مسئلہ الگ ہے، دوسرا مسئلہ الگ ہے. تو نوازل ایسے مسائل کو کہتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، جو اس سے پہلے نہیں ہوا، پہلی بار مسئلہ آیا. اب یہ جو مسئلہ آیا اس میں کیا بولے ہو؟ نہیں بولے، بولے اسے ضروری ہے، نہیں بولے گا تو جنت میں نہیں جائے گا ایسا ہے. خاموش رہے آدمی، نہیں معلوم ہو. کرپٹو کرنسی کا کیا؟ ہر آدمی بک 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 پورے لوگ جو ہیں، ارے معلومات نہیں، چپ نہ، نہیں معلوم تو چپ رہے. کہ ابھی ہم کو تفصیلی علم اس کا نہیں ملا، جب معلومات ہوگی تو بولیں گے. اگر کسی عالم کا قول اس کو معلوم ہے، کہے کہ فلاں عالم معتبر ہے، قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، وہ بتائیں گے انہوں نے ایسا ایسا بتایا. نہیں معلوم تو چپ رہے. اسی طرح سے اور کئی مسائل آتے ہیں، ہر آدمی اس میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر بغیر علم کے بھی بولوں تو اجازت ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. دنیا مثال میں گنجائش ایک حد تک ہو سکتی ہے کہ بھائی گاڑی کا پہیہ ایسا ہو یا ایسا ہو، یہ لکیر ہم گھر بنائیں تو ایسا بنائیں کہ ایسا بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائے اس میں چل جائے گی. دین میں، حلال و حرام میں، عقیدے کے مسائل میں، اسلام کے معاملے میں آپ کی رائے نہیں چلے گی، اس میں علم چاہیے آپ کے پاس. تو ایک تو علماء سے حجت بازی، دو علماء کے اقوال. مثلا امام شافعی کا ایک قول ہے، امام احمد کا ایک قول ہے. آدمی کہے مجھ کو امام احمد کا قول بہت اچھا لگتا ہے. کیا حساب سے اچھا لگتا ہے تیرے کو؟ اس لیے کہ تیرا دل اس طرف مائل ہے، تیری ضرورت اس میں پوری ہو رہی ہے، تیری خواہش کے مطابق وہ ہے، اور تو پھر امام شافعی کے قول کو غلط کہہ رہا ہے اس لیے کہ تیرا بزنس کا نقصان اس میں ہے، تیری عزت اس سے جاتی ہے، تیری زندگی اس میں تبدیلی لانی پڑے گی تجھ کو. بعض اوقات علماء کو غلط آدمی بتانا شروع کرتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے. بن باز نے صحیح نہیں بولے، شیخ عثیمین صحیح نہیں بولے، شیخ ربی نے غلط بتا دیے، شیخ صالح الفوزان کی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نفس کے خلاف ہے بات. تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک عالم کہیں سے ڈھونڈ کے نکالتا ہے، شیخ سلمان عودا نے ایسا کہا ہے. سلمان عودا کون ہے؟ یہ بڑے بڑے علماء بتا چکے ہیں غلط ہے، لیکن ڈھونڈ کے لے آتا ہے کسی کو کہ فلاں عالم نے ایسا کہا ہے. اب وہ عالم چاہے کتنا ہی غلط بات کیوں نہ بولا ہو، چاہے وہ منحرف کیوں نہ ہو، اس کا فکر غلط کیوں نہ ہو، اب اس کی خواہش کے مطابق اگر وہ بولتا ہے اس کی بات لے گا، اور اس کے مقابلے میں بڑے 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 جتنے علماء ہیں سب کو غلط ثابت کرے گا.
سب کو غلط ثابت کرے گا، اس کے بارے میں حجت کرے گا، غلط بولے انہوں نے ایسا. یہ ساری کیا ہے؟ بیماریاں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے نمبر 1 اپنی حد جاننا، نمبر 2 علماء سے علم حاصل کرنا. یہ مان لینا ہم طالب علم ہیں، ہم کو نہیں معلوم بھائی، ہم کو نہیں معلوم، ہم سیکھ رہے ہیں اور علماء ہیں. یہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میں نے نہیں جواب دیا تو پوری دنیا جو ہے زلزلہ آ جائے گا دنیا کے اندر. میرا جواب دینا بہت ضروری ہے، اگر میں نے نہیں بولا تو لوگ ساری انسانیت گمراہ ہو جائے گی. کون ہے تو؟ خاموش رہے، مت بول. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ایک مسئلے میں آ جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل ذکر سے اگر تم کو معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم کے لیے دیکھیے سمجھ لیے، میں نے جو شروع میں بات کہی یہ اس آیت ہی کا خلاصہ تھا، یا اس آیت کی تفسیر تھی. فَاسْأَلُوا کیا کہا؟ حجت کرو، لڑو، ایسا کہا. پوچھو. میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں معلوم تو پوچھے بھائی، ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، حجت نہیں، پوچھیں. فَاسْأَلُوا کس سے؟ اہل ذکر. ذکر سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت. یہ قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی اور قرآن بھی خود کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت، وحی، جو وحی کے حاملین ہیں اہل علم ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کب؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جانتے پھر بھی اہل علم سے لڑتے. تو اللہ کا حکم اس کے خلاف نہیں ہے کہ علماء سے حجت کرنا بغیر علم کے جائز ہی نہیں ہے. بغیر علم کے اہل علم سے حجت کرنا جائز ہی نہیں ہے. ان سے پوچھنا چاہیے. کیوں؟ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ نہیں معلوم پوچھو. اس لیے کہ پوچھنے میں ادب ہے. پوچھنے میں کیا ہے؟ ادب ہے. حجت میں گھمنڈ بھی ہے، بے ادبی بھی ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا، کوئی بات بیان کی، وہ عالم گمراہ نہیں ہے، وہ عالم اچھا عالم ہے، قرآن سنت کا ماہر ہے، متقی پرہیزگار ہے. اس نے کوئی بات بول دی، آپ کو پسند نہیں آئی، یا آپ کو لگتا ہے شاید کچھ غلطی ہوئی ہے. اب آپ کے بولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے عالم صاحب آپ نے بات بیان کی، میری سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں چانسز کس کی زیادہ ہیں؟ میرے نہیں سمجھ میں آئی اس کی چانسز زیادہ ہیں، یا آپ نے غلط کہا اس کی چانسز زیادہ ہیں. مجھ کو نہیں سمجھا، چانسز زیادہ ہے اس کے، کیونکہ مجھ کو تو معلوم ہی نہیں. آپ نے بات کہی، ہو سکتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آئی ہو یا مجھ کو معلوم نہیں ہو، ذرا وضاحت کر دیں. عالم نے وضاحت کر دی. کوئی شبہ آپ کے دل میں ہے، لیکن فلاں حدیث میں نے پڑھی تھی یا فلاں آیت تھی، آپ کی بات اس سے ٹکراتی لگ رہی ہے، تھوڑا وضاحت کریں گے مہربانی کر کے. عالم نے بتا دیا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں تو نہیں آیا، میں مزید انشاءاللہ تحقیق کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ نے عالم سے بات کی، پوچھا، اور اپنی نہیں سمجھنے کے باوجود آپ نے اس کا احترام باقی رکھا. لیکن دوسرا طریقہ، یہ کیا نیا نیا بول رہے ہیں آپ؟ اب شروعات ہی کیا ایک دم جنگ کا بگل، اعلان جنگ. کیا ابھی کیا بول دیا آپ؟ کیا بولا میں؟ حدیث تو بتایا. کہاں سے لایا حدیث؟ بازار سے لایا. کہاں سے بولے گا؟ عالم ہے نا. کہاں سے لائے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی کتاب ہے، میں نے پڑھا اس کو. یہ کون سی کتاب ہے؟ نام کوئی بتایا، پر ہم نے تو کبھی سنے ہی نہیں. تو تم کون ہو؟ تم کوئی علامہ ہو جو ساری کتابوں کے نام تم کو معلوم؟ بیسک 6 کتابوں کے نام بولنے کی بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی عالم بول دے ٹھیک ہے، کتب ستہ کے نام بتاؤ، کتنے ہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اس کے علاوہ بتاؤ. اس کے علاوہ بھی ہے کیا؟ تم نہیں معلوم تو چپ بیٹھ جائے. اس کے علاوہ بھی ہے، موطا ہے، حاکم ہے، ابن حبان ہے، دارقطنی ہے، دارمی ہے، اور لمبی لسٹ ہے، طبرانی سے لے کر. بعض اوقات آدمی خود نہیں جانتا ہے اور جاننے والے پر حجت قائم کرتا ہے. یہ برائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟
جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو پہلے مرحلے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ طالب علم بنے، سیکھے سیکھے سیکھے، پھر اتنا علم اس کے پاس ہو جائے کہ پھر علماء کے کلام میں بھی اس کو احساس ہونے لگے کہ کہیں معلم سے چوک ہوئی ہے، کہیں غلطی اس میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے سارے علماء نے ایک بات کہی، انہوں نے الگ بات کہی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تب جا کے اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہم لوگ جو ہیں کیا بن جائیں، ایک دم علامہ بن جائے اور ہر ایک عالم کی بات کو چیک کریں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ایسی، ہر عالم کو چیک کرتے، اس میں کچھ نہ کچھ غلطی نکالنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ وجہ ہوتی کہ ان کا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی عالم ایسا نہیں جو غلطی نہیں کرتا ہے۔ اس کو 2 جملے بولنے کے لیے بولیں گے، ایک جملہ ڈھنگ کا نہیں بول سکتا، گرامر کی 4 غلطیاں اور شرعی غلطیاں 5۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، اچھی بات نہیں ہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، اب غور کریں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ما افتیت حتی شہد لی 70 انی اہل لذلک، میں نے فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ مدینہ میں 70 علماء نے مجھے گواہی میرے بارے میں نہیں دی، کہ میں گواہی دے دی میرے بارے میں، جب تک کہ نہیں دی میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ کیا؟ انہو انی اہل لذلک، کہ میں فتویٰ دینے لائق ہوں۔ جب تک کہ مدینہ کے 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دی کہ میں فتویٰ دینے کے لائق ہوں، میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ وقال ایضا لا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا للشيء حتى يسأل من كان اعلم منه، کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے لیے اپنے کو اہل سمجھے جب تک کہ اس سے زیادہ علم والا اس سے پوچھ نہ لے۔ میں اہل ہوں دین کی بات کرنے کا، میں اہل ہوں فلاں چیز کرنے کا، اپنے سے زیادہ علم والے سے وہ پوچھ لے، تب جا کے آدمی اس کا اہل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی کی لیاقت کتنی وہ خود طے نہیں کرے گا نا، ہر آدمی اپنے آپ کو تو لائق ہی سمجھتا ہے، ہر آدمی، کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو کم سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ علم والا بتائے گا دیکھو تمہاری حیثیت یہاں تک ہے، تم یہ کرو، تم یہ نہیں کر سکتے، فتویٰ تمہارا نہیں ہے، تدریس تم کر سکتے ہو لیکن فلاں ہی کتاب پڑھا سکتے ہو، یہی کر سکتے ہو، فلاں مسئلے پہ نہیں بولنا۔ وہ بتائے گا کہ کتنا اہل ہے، اس سے زیادہ علم والا، جس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ کسی انسان کی اہلیت کو جانے۔ تو کہتے ہیں کہ لا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من كان اعلم منه، جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ نہ لے۔ کہتے ہیں وما افتیت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اس وقت تک کہ فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ میں نے مدینہ میں ربیعہ اور یحییٰ ابن سعید، یہ اہل علم مدینہ کے مفتی تھے مدینہ کے، جب تک میں نے ان سے پوچھا نہیں میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ فامرانی، انہوں نے مجھ کو حکم دیا کہ تم دو فتویٰ۔ کہتے ہیں لو نہیانی انتہیت، اگر وہ مجھ کو منع کرتے تو میں رک جاتا۔ آج تو اگر کسی کو منع کر دے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی اس کے۔ اگر کوئی آدمی یعنی کھڑا ہو کے مقرر بن جائے عالمی سطح کا، کیونکہ یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے اس کا، چینل بھی بنا کے بیٹھ گیا ہو، اب اس کو کوئی عالم بول دے نہیں رکو، ایسا تھوڑی رہتا، جلتے ہی ان کو لگتا ہے میں ان کی ٹکر پہ آ جاؤں گا۔ کہاں ہے کی ٹکر؟ تو خود ٹکرا کے فنا ہو جائے گا بھائی، تیری ابھی اتنی اہلیت نہیں بنی ہے، تھوڑا رک، پہلے اچھا بن، اتنی استعداد پیدا ہونے دے، اس کے بعد کر۔ اگر کسی کو بول دے وہ نہیں سنتا۔ لوگ بھی اس کے ساتھ میں ایسے ہوتے ہیں، عالم لوگ بڑھنے نہیں دیتے کسی کو آگے، عالم لوگ کسی کو آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں، یہ خود ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا، ایسا میں بھی کل سے کر رہا ہوں، سیدھا جیل میں پولیس ڈال دیتی، سرٹیفکیٹ ہے تیرے پاس؟ نہیں۔ دنیا کے میدانوں میں کوئی آدمی نہیں کر پاتا ہے، دین کے میدان میں ہر آدمی تداخل کرنا چاہتا ہے۔
ہر آدمی مداخلت کرنا چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کی بات نہ کریں. ایک اس کا دوسرا پہلو یہ کہ سرے سے آدمی دین کی بات چپی سے آدھنے میں کچھ بول ہی نہیں سکتا. وہ انفسکم و اہلیکم نارا کیوں کہا اللہ نے؟ اس کے حوالے کیا نا گھر والوں کو. اپنے آپ اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ علموا انفسکم و اہلیکم الخیر. اپنے آپ گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. اتنی اہلیت تو تیرے اندر ہونا چاہیے، گھر والوں کو تو سکھا سکے. لیکن تو عالمی دائی بن رہا ہے، کیا انٹرنیشنل، نیشنل، اسٹیٹ لیول کا، کون سے لیول کا تو بننا چاہ رہا ہے؟ تیرے پاس اتنی اہلیت ہے، مشہور ہو جائے گا، دین کا تماشا کر دے گا تو. شہرت اور لیاقت دو چیزیں، یاد رکھیں میری بات کو. ایک ہے لیاقت، ایک ہے شہرت. اگر آدمی کی لیاقت ہو اور پھر شہرت ملے، گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن لیاقت سے پہلے شہرت مل جائے، مصیبت شروع ہو گئی. ایک آدمی لائق بنا، پھر اس کے بعد مشہور ہوا، تو لائق ہوا مشہور ہوا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی آدمی لائق نہیں بنا لیکن مشہور ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ ہوگی. اب لوگ اس سے ہر مسئلے میں پوچھیں گے. میں فیمس ہو گیا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے ہیں. اگر بولوں گا یہ آدمی بول رہا نہیں معلوم، یہ پوچھ رہا نہیں معلوم، وہ پوچھ رہا نہیں معلوم، تو میرا کیا ہو جائے گا؟ میری عزت کم ہو جائے گی. اور لوگوں میں ایسا ہوگا، جب بھی پوچھو نہیں معلوم بولتا ہے. بھائی اس کو جب بھی پوچھو کیا بولتا ہے؟ نہیں معلوم. کیا آدمی کچھ کام کا آدمی نہیں ہے. تو وہ بولتا نہیں، مجھ کو اپنی پوزیشن بچا کے رکھنا ضروری ہے. پھر کیا بولتا؟ میرے خیال سے ایسا ہے، شاید ایسا ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. ایسے جوابات دینا شروع کرتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشہور ہو گیا لیکن لائق نہیں بنا. مشہور ہو گیا لیکن لائق نہیں بنا. لہٰذا پہلے لیاقت پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد شہرت. لیاقت کے بعد شہرت کوئی نقصان نہیں دے گی، لیکن لیاقت نہیں اور شہرت آ گئی، مصیبت ہوگی. اس لیے امام مالک کیا کہتے ہیں؟ جب تک کہ مدینہ کے 70 علماء سے میں نے پوچھ نہیں لیا تب تک کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا. اگر منع کر دیتے رک جاتا. یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک بڑا عالم ہے، کسی طالب علم کو اس کے دل میں آیا چلو میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو، اب اس عالم نے کہا نہیں رک جاؤ، ابھی نہیں، تھوڑا رکو، پہلے اتنی محنت کر لو، یہ سیکھ لو، اس کے بعد کرو. اب اس کو روکا، اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم غصہ پیدا ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ایک دم اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ایسا نہیں رہتا ہے. ایک معلم، ایک مربی برابر اس کو، آپ اپنے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے راستے کے اوپر، بھاگ بیٹا بھاگ، کچھ نہیں ہوتا میدان میں، تو نہیں، ہاتھ پکڑ کے چل. جب تو چلنے لائق ہو جائے گا ہم تیرا ہاتھ چھوڑ دیں گے، تجھ کو چلنے دیں گے. اتنا اعتماد ایک انسان کا اپنے معلم اور مربی پر ہونا چاہیے. سارا معاملہ اعتماد کا ہے. اعتماد اگر نہ ہو، بھروسہ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ بھروسہ ہی نہیں تو مسئلہ ختم. بھروسہ ہونا چاہیے. تو صفت الفتویٰ میں ابن حمدان نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ایک اور حدیث سنی جو بڑی اہم ہے، کڑوی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ. لوگوں پر کچھ سال آئیں گے، سال دن مہینے سال، کچھ سال ایسے آئیں گے جو خداعات ہوں گے. خداع کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز. ایسے سال یعنی ایسا زمانہ آئے گا جس میں دھوکا ہوگا، کنفیوژن ہوگا. یصدق فیہا، دھوکا کس اعتبار سے؟ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. اس دور میں حال یہ ہو جائے گا کہ جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھٹلایا جائے گا. جھوٹے کی بات سچ مانی جائے گی اور سچے کو جھٹلایا جائے گا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. اور اس دور میں جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کے امانت اس کے سپرد کی جائے گی، اور جو آدمی امین ہوگا اس کو خائن مانا جائے گا. سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا. جھوٹا اپنی بات ایک دم ملمہ کاری کے ساتھ میں ایک دم ڈیزائن اور ترتیب بنا کے بولے گا،
لوگ بولیں گے اس کی بات صحیح ہے. سچا غصے میں آ کے کچھ بول دے گا, لوگ بولیں گے غصہ آ رہا ہے غلط ہے, غصہ نہیں آنا چاہیے, غصہ آئے کا مطلب غلط ہے. آج یہی تو بن گیا ہے نا معاملہ کہ ایک آدمی, مکار آدمی کوئی اپنی بات پیش کرے, لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں, اور ایک سچا آدمی جذبات میں آ کے, غصے میں آ کے کچھ بول دے, لوگ اس کو جھوٹا مان رہے ہیں. یہ غلط ہے بھائی, غصے میں آ گیا. ایک آدمی خیانت کرنے والا ہے دین کے معاملات میں, دنیا کے معاملات میں, کبھی مال میں, کبھی منصب میں, کبھی امت کے مسائل میں, لوگ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں, یہ خیر خواہ ہمارا ہے. اور ایک آدمی واقعی قوم کا, امت کا خیر خواہ ہو, امانت دار ہو, بااصول ہو, لوگ اس کو خیانت کرنے والا مان رہے ہیں. یہ اس نے کچھ نہیں کیا, یہ آدمی ہمارا نقصان کر رہا ہے, یہ آدمی قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, یہ ذاتی مفاد کے لیے کچھ کر رہا ہے. لوگوں کی عقلیں الٹی ہو جائیں گی, خداعات, دھوکے باز سال. اور آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, وہ ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بولنے لگیں گے. قیل وما الرویبضہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے, یہ رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العام. آپ نے کہا ایک گھٹیا آدمی, گھٹیا آدمی, بد کردار, بد اخلاق, کم عقل آدمی امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرنے لگے گا, امت کے بڑے بڑے معاملات میں یہ بولنے لگے گا, میرا بولنا ایسا ہے. وہ دخل اندازی کرے گا امت کے معاملات میں, وہ خود لائق نہیں ہوگا, نہ عقل کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, نہ اخلاق کے اعتبار سے. اس حدیث کو امام احمد, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا, یہ حدیث صحیح ہے. ایک روایت میں امام نعیم ابن حماد نے اپنی فتن میں ذکر کیا, اس میں کیا ہے, یتکلم رویبضہ, رویبضہ امت کے امور میں بولنے لگے گا. کون رویبضہ؟ کہتے ہیں الوضیع من الناس, لوگوں میں ایک دم گھٹیا آدمی ہے, اس کا کیریکٹر دیکھا جائے تو آدمی کہے گا اپنی بیٹی اس کو نہیں دے گا, ایسا کیریکٹر اس کا, اس کو اپنی دکان میں جاب نہیں دے گا, ایسا کیریکٹر اس کا. لیکن دینی امور میں ایسے لوگ بولنے لگیں گے, امت کے امور میں ایسے لوگ فیصلے کرنے لگیں گے, اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگیں گے. وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ, اور رویبضہ کون ہے؟ الوضیع من الناس, وضیع گھٹیا, لوگوں میں کمتر لوگ, کمتر پیدائش کے اعتبار سے نہیں, اخلاق اور کیریکٹر کے اعتبار سے. تقویٰ نہیں ان کے اندر, اخلاق نہیں ان کے اندر, دینداری ان کے اندر نہیں. ایسے لوگ امت کے مسائل میں بولنے لگیں گے. کیوں؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, ان کے پاس بولنے کا موقع ہوگا, موقع کی وجہ سے وہ نکل پڑیں گے آگے. مسند احمد کی روایت میں ہے السفیہ, رویبضہ کون ہے؟ آپ نے جواب میں کہا السفیہ یتکلم فی امر العام. سفیہ کا مطلب نادان, نافہم, بے وقوف, بلید الذہن, ایسا آدمی جو بے وقوف آدمی ہے, سمجھدار نہیں, نا سمجھ ہے وہ, لیکن وہ کیا کرے گا, امت کے عمومی معاملات میں باتیں کرنے لگے گا. ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس کو, وہ اپنی دکان بھی ٹھیک سے نہیں چلا سکتا ہے, وہ اپنے گھر کے امور کو صحیح نہیں چلا سکتا ہے, وہ ایک چھوٹے سے معاملے میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا, ایک چھوٹے پروجیکٹ کو, وہ امت کے پروجیکٹ پہ بولنے لگے گا. السفیہ یتکلم فی امر العام, امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ الرویبضہ, ایسے لوگ جو امت کے عمومی معاملات میں بولیں گے. یہ اچھا نہیں ہے. انسان کو کیا چاہیے بھائی, ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہماری فیلڈ نہیں ہے. آج ایک انجینئر کو بھی میڈیسن میں پوچھتے بولتا میں انجینئر ہوں بھائی, ڈاکٹر نہیں ہوں میں. ڈاکٹر کو پوچھیں گے اگر تعمیر کے معاملات میں, وہ اپنی بلڈنگ بنوانے کے لیے خدا کے نہیں بولتا میں ڈاکٹر ہوں, معلوم تم کو, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر نہیں. ڈاکٹر انجینئر کو نہیں سکھاتا, حالانکہ وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے, یہ بھی پڑھا لکھا ہے, وہ بھی پڑھا لکھا ہے, لیکن دونوں کا میدان کیا ہے, الگ ہے. علماء میں بھی شیخ بن باز, شیخ الالبانی, شیخ عثیمین ایک مرتبہ حج میں جمع ہوئے, تینوں بڑے بڑے عالم اپنے دور کے ایک ساتھ
اور شیخ بن باز کیسے ہیں؟ عرب کے علماء کے رئیس ہیں. اب جب لوگوں میں بات چھڑی، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب حدیث کا مسئلہ آتا شیخ بن باز کہتے، مجلس کے صدر کون؟ شیخ بن باز، کیونکہ عرب کے علماء کے صدر وہی ہیں. اب شیخ بن باز کیا کرتے تھے؟ جب حدیث کا مسئلہ آتا شیخ الالبانی سے کہتے آپ جواب دیجیے. حالانکہ شیخ بن باز بھی حدیث میں کچھ کم علم نہیں رکھتے ہیں، ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان تینوں علماء پر رحم فرمائے، اپنی رحمت ان سے ان کو ڈھانپ لے. کہ حدیث کا مسئلہ آتا شیخ الالبانی کے حوالے کرتے، فقہ کا مسئلہ آتا شیخ عثیمین سے کہتے آپ جواب دیجیے، عقیدے کا مسئلہ آتا شیخ بن باز کو جواب دیتے. اس کو کہتے ہیں یہ، یعنی کسی بھی میدان میں ایک انسان کا اس کے اہل، اس کے ماہر کے حوالے معاملے کو کرنا. آج ہمارے یہ چیز نہیں ہے. عالم کے ساتھ اگر عوام بیٹھی ہوئی ہے، آپ غور کیجیے، ایک عالم ہے کہیں سے آیا، ہمارے یہاں پہ آیا، بیٹھے، 4 آدمی اس کے ساتھ سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے. کسی آدمی نے پوچھا عالم صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ آس پاس جو 4 لوگ رہتے ہیں ان کو صبر نہیں ہوتا، وہ عالم سے پہلے ہی جواب دیتے، ایسا نہیں ہے، ایسا 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 ہے. عالم بولتا ٹھیک ہے ان سے پوچھ لو. وہ آدمی چڑھتا ہے، تو کون ہے، میں نے کس سے پوچھا؟ یہ بھی تو ادب ہے. اگر تو عالم ہوتا تب بھی غلط تھا، کیونکہ پوچھا کس سے ہے، مسئول کون ہے. ایک مجلس میں 10 عالم اگر ہیں اور 10 عالموں میں سے کسی ایک عام آدمی نے آ کر فلاں عالم سے پوچھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ جس سے پوچھا ہے باقی لوگ یہ کہیں وہ جب ان سے پوچھا تو وہی جواب دے، کیونکہ پوچھا ان سے، موقع ان کو دیا جائے بولنے کا. لیکن یہ عالم بھی نہیں ہے، یہ کیا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے ایسا ہے. میں سعودی میں تھا، وہاں ایسا مسئلہ آیا تھا اور ایسا ایک عالم صاحب نے جواب دیے تھے. یہ عالم سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولنے کا وقت تو دے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے بولتا میرا سوال ایسا نہیں ہے، آپ ذرا چپ بیٹھو تھوڑی دیر. بے عزتی کتنی ہوئی. بعض اوقات تو وہ آدھا ہی سوال پوچھتا ہے اور یہ جواب دے دیتا ہے. یہ راکٹ ہے نا، اتنا زیادہ علم والا ہے کہ آپ کے آدھے سوال پہ اس کے پاس جواب تیار ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ ریاکاری، خود نمائی کی بیماری انسان کو بہت بڑی مشقت اور مصیبت میں ڈالتی ہے. پہچانو کہ میرے پاس معلومات ہے، عالم دے اور پھر میں بولوں تو معلوم کیسا پڑے گا؟ پہلے سے مجھ کو معلوم تھا. اگر ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے سوال پوچھا، عالم صاحب نے جواب دیا، پھر میں کہوں ہاں دیکھو یہ ایسا ایسا ہے، تو عالم نے جواب تو دے دیا نا، تو تھا مجلس میں، تو معلوم کہ اس سے پہلے میں بولوں تاکہ معلوم پڑے کہ اس سے پہلے مجھ کو معلوم تھا. یہ بیماری نہیں بولنا چاہیے. سلف ایسے تھے کہ ایک مجلس میں اگر 10 لوگ موجود ہیں، سب کو جواب معلوم ہے، تب بھی چپ رہتے تھے. یہ ادب ہے. اپنے علم کو چھپانا حتی الامکان یہ بھی خیر ہے، یہ تواضع. لیکن جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں اس کا اظہار کرنا، وہاں یہ اس ضرورت کا تقاضا ہے. لیکن جب تک ضرورت نہیں ہے آدمی اپنے علم کا اظہار کرے، کیا ضرورت ہے؟ جیسے آدمی کپڑے پہن کر اتراتا ہے ویسے اپنے علم سے اترائے. یہ شریف انسان کا شیوا نہیں ہے. آدمی کو چھپانا چاہیے اپنے آپ. معلوم بھی نہ پڑے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے. جو وہ بولے تب لوگوں کو معلوم پڑے اتنا اس کے پاس علم ہے. نہ یہ کہ ہر آدمی سے ادھر کیا سوال ہے تیرا، بتا سر کچھ سوال ہے کہ تیرے پاس؟ نہیں. کیا کچھ کام کرنی تو پوچھ، میرے پاس علم ہے. ایک سوال تیرا میں چھوڑوں گا نہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک سوال کے جواب میں بھی نہیں بولتا نہیں معلوم، ایک سوال کے جواب میں بھی نہیں معلوم نہیں بولتا. ایسا آدمی صحیح نہیں ہے. یا پھر بہت علم ہے اس کے پاس، یا پھر اتنا علم ہے کہ کوئی بات دنیا میں ایسی نہیں جس کو معلوم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، کہا سب سے بہترین جگہ کون سی؟ کہا لا ادری حتی اسأل جبریل، مجھے نہیں معلوم
جب تک کہ جبریل سے پوچھ نہ لوں بتا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو کون ہے؟ جو آدمی لا ادری بولنا نہیں جانتا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا ہے. نہیں جانتا بولنا بھی آدھا علم ہے. آدمی بولے میں نہیں جانتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانتا ہے کہ بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے، ورنہ جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ بغیر علم کے نہیں بولتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس کے اندر اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو احتیاط کرتا. دنیا میں کرتا ہے، دین میں کیوں نہیں کر رہا؟ مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں اور ایک غلطی جو اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ بے احتیاطی سے لوگوں میں کچھ بھی بول دینا، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے سلف کے اقوال دیکھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یاد رکھیں سلف کا طریقہ یہ ہے کہ علم کے بغیر نہیں بولنا، اور اپنی حدود کو جاننا، اور کسی میدان کے ایکسپرٹ اگر موجود ہیں تو ان کی طرف لوگوں کو پھیرنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کسی نے پوچھا، آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن میں تجھ کو بتا سکتا ہوں، کون جواب دے گا؟ فقہ کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، تجارت کے مسائل ہیں، یہ فلاں عالم ہے جو اس کے ماہر ہیں، تو اس سے پوچھ. آپ کچھ بعض اوقات لوگ کیا بولتے ہیں، آپ ہی کچھ بتاؤ نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے جانے دو، یہ مجھ سے مانگ رہا کچھ تو دے دو اس کو. نہیں، بعض اوقات ہم لوگوں کو بھی واٹس ایپ پہ نمبر دے دیا فلاں عالم کا، کہ نہیں آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ ہم لوگوں سے بھی پوچھتے لوگ، ہم لوگ کون ہیں بھائی؟ ہم طالب علم ہیں. اب جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نہیں آپ کی رائے اس میں کیا ہے، تو میں جواب میں کیا کہتا ہوں، آپ بھی سیکھو اس کو. میری رائے یہ ہے کہ آپ جن کا نمبر میں نے دیا ہے ان سے بات کیجیے، اس لیے تو آپ کو نمبر دیا ہے. میری رائے آپ کو اور میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جو نمبر آپ کو میں نے دیا ہے آپ ان سے بات کیجیے. یعنی آدمی کیا چاہتا ہے، بائی پاس کر کے پھر واپس آنا چاہتا ہے، کچھ تو بولو. اگر پہلے ہی بولنا ہوتا تو نمبر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک چیز سیکھیں، علماء کا نمبر دینا سیکھیں. علماء کا نمبر دینا سیکھیں. آپ خود جواب نہ دیں ان معاملات میں جن میں آپ کو علم نہیں. تھوڑا علم ہے پھر بھی دیں نمبر علماء کا. پورا علم اس مسئلے میں ہے، اگر آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے مت بولیے. ادھورا علم بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. مشین کھولنا معلوم ہے، بند کرنا معلوم نہیں ہے، تو کیا ہے، اس کو میکینک بولتے ہیں آپ. ہاں، اس آدمی کو مصیبت بولتے ہیں آپ، کہ اس کو مشین کھولنا آتا ہے لیکن مشین بند کرنا نہیں آتا ہے. موبائل کھول تو دیا، کھولا نا، دیکھو ہاں خراب ہوا نہیں، اب جوڑنا تو نہیں آتا میرے کو. کیا کریں گے آپ؟ ایسے آدمی کو آپ کاریگر بولیں گے؟ نہیں. آیا گھر پورا آپ کا ایک دم بلڈوزر سے گرانا آ گیا، کیسا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں، بالکل گرایا نا برابر. اب بنا اور بنانے تو نہیں آتا، تو کیا انجینئر ہے یہ، کاریگر ہے؟ تو اس کے لیے آدمی وہ ہے جو کسی بھی میدان میں کسی ایک مسئلے پورا علم رکھتا ہو. آپ اس سے پوچھیں، اعلیٰ علم والے سے آپ پوچھیں نہیں. نیم حکیم خطرے جان چپی نہیں بولتے لوگ، نیم اللہ خطرہ ایمان. ایسا مسئلہ بتا دے گا، ٹوٹ گیا تمہارا نکاح، پوچھے جا کے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. کتنے لوگوں نے جو ہے فلاں کی جنازے کی نماز پڑھنے پر لوگوں کے نکاح بھی پڑھا دیے. کیوں؟ مسئلہ نہیں معلوم ہے، کافر ہوتا نہیں ہوتا. تو تکفیر کا مسئلہ خاص طور سے اس طرح کے جو بھی مسائل، اس میں علماء سے رجوع کریں. آپ کی وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو کافر بنائیں. آپ لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، کافر بنانے کی نہیں. اگر کوئی کافر ہے علماء بتائیں گے، آپ کو اس میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے معاملات میں لڑنے جھگڑنے سے اور علماء سے بحث و مباحثہ کرنے سے اور آپس میں بھی بے احتیاطی کے ساتھ دین کی بات بولنے سے اور اپنی حدیں پار کر کے دوسرے میدان میں بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور علم حاصل کرنے والا ہم کو بنائیں. علم کی مجالس میں آدمی آئے، دین سیکھے، سنے، زمانے تک سیکھتا رہے.
اس کے بعد عالم اپنے آپ جانتا ہے کہ یہ طالب علم پڑھانے لائق ہے، تو آپ دین کا علم حاصل کرتے رہیں، بولنے والے نہ بنیں، الا یہ کہ واقعی آپ کو اجازت دینے والے اہل علم اجازت دیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔